بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید دیہاں توحید سناندے رواںگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، انتظامیہ نے میرے ذمے موضوع لگایا ہے نعت نبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ حضور کی ایک تعریف وہ ہے کہ جو مفسر بیان کریں، ایک تعریف آپ کی وہ ہے جو محدث بیان کریں، ایک آپ کی نعت وہ ہے کہ جو تابعین بیان کریں، ایک آپ کی نعت وہ ہے کہ جو صحابہ اکرام بیان کریں، لیکن ایک نعت اور تعریف وہ ہے کہ جو خود رب العالمین بیان کرے۔ آج انشاءاللہ العزیز
میں حضور کی نعت پڑھوں گا اللہ پاک کی زبان سے، انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرآن صرف سناؤں گا۔ آپ ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے آقا و مولا پیر و مرشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم شان اور اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ انسانیت کے لیے اللہ نے جو 3 عالم بنائے نا، 3 جہان، پہلا جہان عالم ارواح کا جہان جس سے ہم گزر آئے ہیں، اور یہ ہے دوسرا جہان، اس کو کہتے ہیں عالم دنیا، اور ایک ہوگا عالم آخرت، مرنے کے بعد ہمیشہ کا جہان۔ اللہ نے ان تینوں جہانوں میں سرکار کو سب سے مقام بلند عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی، تینوں کی بات میں نے اللہ کے قرآن سے سنانی ہے۔ سب سے پہلے عالم ارواح تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے عالم ارواح میں 2 بیٹھکیں، 2 جلسے، 2 پروگرام کیے۔ اللہ پاک نے پہلا پروگرام کیا، اس میں اللہ پاک نے ساری انسانیت کی روحوں کو طلب کیا، سارے فاسق بھی، فاجر بھی، گناہگار بھی، مسلم بھی، سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ مالک کائنات نے سب سے وعدہ لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری انسانیت نے، قیامت تک آنے والے لوگوں نے کہا قالو بلا، سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے دوسرا پروگرام، دوسرا جلسہ بلایا جس میں اللہ پاک نے صرف اپنے نبیوں کو بلایا، ان کو بلایا جن کے سر پر اللہ پاک نے نبوت کا تاج رکھنا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو بلا کر ان سے خطاب کیا۔ یہ جلسہ نبی پاک کی تعریف کا، نبی پاک کی سیرت کا، دنیا پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پکڑا نبیوں سے پکا وعدہ، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب تمہیں نبوت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبی بول کر کہنے لگے یا اللہ ہم تیرے محبوب پر ایمان لانے کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ کہتے ہیں گواہ بن جاؤ، وَأَنَا، اور میں، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں آ گئے، اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ توجہ کرنا، کوئی نبی کسی ملک کی طرف نبی بن کے آئے، کوئی نبی کسی قبیلے کی طرف نبی بن کے آئے، کوئی نبی میرے محترم بھائیوں کسی قوم کی طرف نبی بن کے آئے، لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا کی، جب باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے کسی ملک کی طرف نہیں، کسی قوم کی طرف نہیں، بلکہ مالک نے قرآن میں اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا
الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک میں اللہ رب العالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستوں۔ آج کے جمعے کا موضوع، آج کے جمعے کا پیغام، سنتوں سے محبت کرو دوستوں، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی، انگلی اٹھ گئی، چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وہی جلی بن گئی۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کا قرآن پڑھے تو انداز اللہ پاک کا بڑا عجیب ہے۔ ذرا توجہ کرتے جانا، میں آپ کو رب کے قرآن کی سیر کرواتا جاؤں گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر میرا سلام ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر میرا سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر میرا سلام ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن جب آپ کے اور میرے آقا کی باری آئی، اللہ نے انداز چینج کر لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سلام علی محمد، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلو علیہ، آپ پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اس مسجد کی انتظامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں ایک ولی کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک تبع تابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ایک تبع تابی کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں تابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے تابعین کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اس صحابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے جس نے ایمان کی نظر سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ جس نے حضور کا دیدار کیا اس کی شان بہت بلند ہے۔ اور جہاں پر سارے صحابہ کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں 1400 جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ان کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، لقد رضی اللہ،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ. اللہ کہتے ہیں ید اللہ، اس سے اوپر کس کا ہاتھ؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں گے، کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ. میرے محترم بھائیوں، جہاں 1400 صحابہ کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں 313 بدر میں شریک ہونے والوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بدر والوں کی طرف دیکھا، اور بدر والوں کی طرف دیکھ کر اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو مرضی عمل کرو، قد غفرت لکم، میں اللہ نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بدر والوں کی جہاں کے شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں عشرہ مبشرہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. 10 وہ لوگ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا ٹکٹ دیا ہے، وہ 10 کون سے ہیں؟ توجہ کرنا. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھلائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں اپنے گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لوٹائے ہیں. صحابہ کا نام ذرا لے لیں، بڑی مہربانی، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں صحابہ کے بارے میں بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں، اس لیے صحابہ کی عظمت ہر مقام ہر جگہ پر بیان کرنی ضروری ہے. اور یہ بات ضروری ہے سب کو سمجھانا. کون سی بات؟ صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. میرے محترم بھائیوں، جہاں پر عشرہ مبشرہ کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ابو بکر صدیق کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، صدیق کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے امتیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ایک نبی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر سارے نبیوں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر 5 اولو العزم انبیاء کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ، 5 اولو العزم کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت بولے یار عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں آپ کے اور میرے آقا پیر و مرشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ. سب کہہ دو صلی اللہ. اللہ اکبر. آپ کی شان یہ 5 اولو العزم انبیاء، اور جہاں پر باقی 4 کی شان کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے آپ کے اور میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، میرا عقیدہ بھائی، محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں
آسمان میں نہیں ہے، محمد کو دی جو فضیلت خدا نے، وہ ہرگز کسی کی جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے جو وہم و گماں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں۔ حضور کی نعت ہے بھائی، حضور کی نعت ہے، حضور کی نعت اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، لو بھائی اور قرآن سنیں۔ اللہ پاک تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء کے کبھی ہاتھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اللہ پاک کہیں آپ کے اور میرے آقا کے دل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہیں اللہ پاک حضور کی آنکھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، کہیں اللہ پاک حضور کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرى، بھائی آگے آگے ہو جائیں ماشاءاللہ، پیچھے جگہ نہیں ہے، جو نئے ساتھی آ رہے ہیں آگے آگے آ جائیں ماشاءاللہ، آگے آ جائیں، صف میں نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، آگے آگے ہو جائیں، آ جائیں آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ کیجیے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، آگے آ جائیں ماشاءاللہ، اور بھائی آگے آ جائیں۔ آج اللہ پاک کا قرآن سنانا ہے میرے محترم بھائیو، آپ کو اللہ پاک فرماتے ہیں حضور کا چہرہ بیان کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میں تو ایسے کہتا ہوں حضور کے ساتھ جس کی نسبت بھی ہو گئی وہ بھی قرآن کی آیتیں بن گیا۔ اللہ اکبر، دیکھو مکہ کی نسبت آپ کی طرف ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، یا اللہ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ کیونکہ یہاں تیرا گھر ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں پر صفا مروہ کی پہاڑی ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ اب مکے کی نسبت حضور کی طرف ہوئی، مکہ شان والا بن گیا، مکہ بلند ہو گیا، قرآن کی نسبت آپ کی طرف ہوئی، قرآن پوری کتابوں کی سردار بن گئی۔ مالک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نزل علی محمد، اللہ اکبر، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ ایک اور انداز بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ حضور نا ہر روز بیت اللہ میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، مکی دور کی بات سنانے لگا ہوں۔ حضور ہر روز بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، یہ روز جنگل میں جاتی تھی اور جنگل سے جا کے کانٹے کاٹ کے لا کے حضور کی راہوں میں بچھاتی تھی۔ اللہ، جہاں سے حضور گزرتے کانٹے بچھاتی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند دن باوجہ علالت بیت اللہ نہیں گئے۔ یہ جو روز کانٹے لے کے آتی تھی نا، اس کو بڑا دکھ ہوا
اس نے ایک بات مشہور کر دی، کہتی ہے اب نہیں نا محمد آتے صلی اللہ، جب بھی سرکار کا نام زبان پہ آئے، آپ کے کان میں آئے، اذان میں ہو، خطیب کے منبر سے ہو، جب بھی حضور کا نام آنا ہے آپ نے منہ بند نہیں کرنا، بلکہ منہ کھول کے اونچی آواز سے کہنا ہے صلی اللہ۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے جب بھی کانوں میں سرکار کا نام پڑھے اپنی زندگی کی یہ عادت بنا لے کہ کیا پڑھنا ہے، اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ، اونچی پڑھنا ہے، آہستہ نہیں پڑھنا، اونچی آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اب نہیں نہ آتے، ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کہتی ہے ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب بات کرنے والی بی بی اور بی بی بھی ابو لہب کی، اور کہندے نے کچھ باندر تے کچھ ہلکا، کچھ بات کرنے والی اور کچھ بات کرنے والی بی بی، بات آنن فانن پورے مکے میں پھیل گئی کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا، تو جو کرنا، جب حضور کو پتہ چلا کہ ایسی بات پورے مکے میں پھیلی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان پر ناراض ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ کے نا گھر کے ایک کونے میں تو رونا شروع ہو گئے، اور روتے ہوئے آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں تیری خاطر، یا اللہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اللہ میں برداشت کرتا ہوں تیری خاطر، یا اللہ لوگوں نے مجھے ساحر و مجنوں کہا ہے، یا اللہ میں نے برداشت کیا یا اللہ تیری خاطر۔ اب یا اللہ تو نے ہی مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میرے دکھوں کا مول کون ڈالے گا، یا اللہ میرے دکھوں کی قیمت کون چکائے گا۔ حضور رو رہے ہیں، تو جو کرنا، حضور رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جا، کیا کر، جلدی جا، جا کے میرے محبوب کو تسلی دے، میرے محبوب کو تسلی دے۔ یا اللہ کیا کہوں، یا اللہ کیا کہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ وَمَا قَلَىٰ، اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے، قسمیں اٹھا کے، وَالضُّحَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب۔ وَمَا قَلَىٰ کا ترجمہ کیا ہے، نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، میرے محبوب تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ ہر آنے والا دن تیری عظمت کی دلیل بن کے چلے گا۔ یہ تو کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے، میں کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک، سارے مل کے قرآن پڑھیں گے، ورفعنا لک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اذان نہیں ہوگی جب تک آپ کا نام نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پر درود نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں دعا وہ قبول نہیں کروں گا جس میں آپ پر، اللہ اکبر، جس پہ آپ پر درود نہیں ہوگا۔ اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب رو نہیں،
میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، فترضا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میجر صاحب نے مسجد بنائی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے کام کروں گا کہ میرے محبوب تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، عالم آخرت بھی بیان کروں نا، قیامت کا دن ہوگا، بڑی سختی کا دن ہوگا، دھوپ ستائے گی، پسینے میں بندے شرابور ہوں گے، سارے مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت آدم جواب دے دیں گے، سارے مل کے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، حضرت موسیٰ بھی جواب دے دیں گے۔ ادھر توجہ کرے ہو، حضرت موسیٰ بھی جواب دے دیں گے، پھر ساری انسانیت مل کے حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ کس کے پاس جائے گی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عیسیٰ جواب نہیں دیں گے، حضرت عیسیٰ جواب نہیں دیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، میرا عقیدہ سنو بھائی، میرا عقیدہ سنو، عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑامنا، وچ مصیبت کسے کم نہیں آمنا، چلو کئیے اونا تائیں۔ حضرت عیسیٰ ساری دنیا کو لے کر، سارے انسانوں کو لے کر آ جائیں گے تیرے اور میرے پیر کے پاس، اور کہندے نہ پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو۔ ہم نے پیر وہ پکڑا ہے جس پیر کے پکڑنے کے بعد اب ہمیں اور کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ ساری انسانیت کو لے کے حضرت عیسیٰ آ جائیں گے سرکار کے پاس، اور آ کر پتہ کیا کہیں گے؟ آ کر حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ہور پیغمبر کوئی بھی دم بھی نہیں ماردا، سب کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی، ہور پیغمبر کوئی بھی دم بھی نہیں ماردا، تے اٹھ محمد تویں محبوب سرکار دا، تے اٹھ محمد چل عرشاں نو جان گے، رکھ کے سر سجدے عرض کرن گے، ربا بخش لے امت تائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، میں اتنا عطا کروں گا قیامت والے دن، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، فَتَرْضَى، کرو ترجمہ، آپ راضی ہو جائیں گے، میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علم یجد کا یتیمہ، سمجھو یار، اللہ دی گل سمجھو، مہربانی، خدا کی بات سمجھنا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ علم یجد کا یتیمہ، یہ کہتے ہیں آج چھوڑ دیا ہے، ان کو کہو میرے رب نے تو تب نہیں چھوڑا تھا جب ساری دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ علم یجد کا یتیمہ، علم یجد، کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیم، فآوا، اور ہم نے جگہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور پیدا ہوئے نا، ماں کہتی ہے اس جیسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ توجہ کرنا، چاچے آ گئے، ابو لہب آ گیا، ابو طالب آ گیا، کہتے ہیں بچے ہمارے بھی ہیں، بھتیجے بھی بڑے ہیں، لیکن اس جیسا حسین بھتیجا آج تک نہیں دیکھا۔ دادا جی آ گئے، دادا جی عبد المطلب، اور آ کے اٹھا لیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ میں لے گئے، خوشی خوشی سے بیت اللہ کا طواف کروایا۔ سردار کہتے ہیں عبد المطلب آج خیر ہے، آج لگتا ہے تیری ایڑیاں نیچے نہیں لگ رہی۔ کہتے ہیں
میرے پوتے اور بھی بڑے ہیں لیکن اس جیسا حسین میں نے پوتا آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسین پوتا نہیں میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگتا ہے آسمانوں سے جبریل آ گئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ میں نے تو یوسف کی بھی غلامی کی ہے، میں وہی لے کے داؤد پر بھی آیا کرتا تھا، میں نے سارے نبیوں کا حسن دیکھا ہے لیکن آج تک اس جیسا میں نے حسین نبی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے کہا ہوگا، کوئی کہتا ہے اس جیسا بیٹا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا بھتیجا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا پوتا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا نبی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے کیسے؟ میں نے آج تک اس جیسا بنایا ہی نہیں تھا، میں نے آج تک اس جیسا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نا حضرت حسان انہی الفاظ کی ترجمانی کرتے، یار کیسا منظر ہوگا جب سرکار نیچے بیٹھے اور حسان ممبر پر، سرکار نیچے بیٹھے ہوئے سرکار اور حسان ممبر پر، اور اشارہ کر کے حسان پتہ کیا کہتے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے ایسے تو پیدا ہوا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ رب نے تجھے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اور مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ ان اشعار کا ترجمہ کرتے تھے۔ قد کاٹھ سوہنا تے بلتر بناوٹ، قد کاٹھ سوہنا تے بلتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ۔ کسے ماں نے ایڈا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ مصور نے بس اللہ شیخو پوری جہاں سویا ہے اس کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما۔ کیسا حضرت حسان کے شعروں کا ترجمہ کیا۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس جیسا حسین بنایا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ تو قادر ذات ہے، تیرا آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ اس جیسا بنایا، نہ قیامت تک اس جیسا بنانا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہاں خدا بھی ایک ہے اور مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جگتے بہاراں آئیاں رب دا حبیب آیا،
جگتے بہاراں آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں دا او بن کے طبیب آیا ایڈیاں شاناں والا ہونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. اللہ حضرت انس آ گئے نا آ کے کہتے ہیں خادم رسول اللہ کی 10 سال خدمت کرنے والے حضرت انس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے متعلق پوچھتے ہو قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے ما اعددت لہا من کثرت صیام ولا صوم یا رسول اللہ فرض نمازیں صرف پڑھتا ہوں فرض روزے صرف رکھتا ہوں یا رسول اللہ صرف فرض روزے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس نہ زیادہ نفلی صدقے ہیں نہ نفلی روزے ہیں نہ نفلی نمازیں ہیں بس ایک کام اس سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ میں پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبت آپ سرکار سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انس پھر پریشان نہ ہو انت ما من احببتا تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی ہاں آخری بات کرنے لگا ہوں توجہ کرنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے سرکار کو دیکھا پھر واپس چلے گئے پھر آئے پھر سرکار کو دیکھا پھر واپس چلے گئے. قربان جاؤں ثوبان تیرے مقدروں پہ جو بار بار حضور کے چہرہ انور کا دیدار کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ثوبان پریشان لگ رہے ہو بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے گھر جاتا ہوں سکون نہیں آتا آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے. یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہے اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا تو میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ اللہ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ حضور نہیں بولے ادھر ویکھو آخری بات ہے دلوں پر لکھنا دلوں پر. حضور نہیں بولے ثوبان کی بات کا جواب اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. کیا کہا اللہ پاک نے؟ حضرت ثوبان کے سوال کا جواب میرے اور آپ کے بھی سوال کا یہی جواب ہے. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں وہ خدا کا وہ پیارا ہے۔ اللہ آپ کے اور میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی شمع روشن فرمائے کہ جس سے ہمیں آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا پیار عطا فرمائے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیدا۔ صحابہ نے آپ تو واریاں جوانیاں، سب دا صحابہ والا کردار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، ادھر توجہ کرو، جدا دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، جدا دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، جدا دعوی پیار دا بول دے نہیں ہون نہیں سبحان اللہ کہنا کیونکہ اپنے خلاف گل آ گئی نا۔ جدا دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، اللہ دے رسول دی سنت دا مذاق اڑاوے نا۔ صرف گلی باتی نہیں ہو، کچھ عملی بھی اظہار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔